نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں مختلف ٹاپک پر مختلف معلومات، علم کا وہ ذخیرہ جو آپ عظمت ظہیر قادری کے ساتھ الحمدللہ وحدہ کافی جو ٹاپک ہیں وہ آپ نے سنے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم شب براءت پر اس کی گفتگو کریں گے، اور کل بھی ہماری انشاءاللہ اس پر ایپیسوڈ آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الدخان، رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا حامیم جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یہ کتاب ہے روشن، یہ کتاب روشن ہے، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ المبارکہ میں۔ اللہ نے نبیوں کی ولادت کو بھی قرآن مجید میں مبارک کے لفظ سے یاد کیا، اپنی کتاب کو مبارک لفظ سے یاد کیا، اور فرمایا انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں ڈرانے والے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، امر حکیم کے ساتھ ہر قسم کی بانٹ جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں آسمان دنیا پر بیت العزہ پر قرآن مجید اتارا، اور پھر اس کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کہ ایسے سلسلے ہیں جن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا راز ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بہت سے لوگوں کو آپ سنیں گے کہ وہ آپ کو کہیں گے کہ جی یہ رات کہیں نہیں ہے، قرآن سے ثابت کریں، حدیث سے ثابت کریں، تو یہ بات یاد رکھیں کہ بہت ساری چیزیں آپ نے یہ تو سنا ہوگا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں۔ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ڈھونڈنے کا سلسلہ جو ہے وہ اہل علم اور وہ لوگ جن کو بزرگوں سے فیض ملے وہی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس طرح تو قرآن مجید میں اگر ایک ویژن سے آپ دیکھیں، اس کا دوسرا رخ دیکھیں، تو قرآن مجید میں بہت ساری چیزیں نہیں بھی ہیں، لیکن ہیں بھی نہیں ان کے لیے ہیں جنہوں نے ڈھونڈنا نہیں، اور سب کچھ قرآن کے اندر ان کے لیے موجود ہے جو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جس طرح حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا وجل کریم نے شاہ فرمایا کہ ہمارے تو اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات کا شب براءت، بڑی ہونے کی رات، نجات ملنے کی رات، اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت کے اندر بھیجتا ہے، اور لا تعداد بھیجتا ہے۔ اس کی رحمت لامحدود ہے۔ صرف بات کیا ہے کہ اسی رات میں اللہ تعالیٰ یہ کیوں سلسلہ کرتا ہے کہ اس رات کے اندر جو لوگ پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، جو لوگ دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے حج اور عمرہ کرنا ہوتا ہے، جن لوگوں کو ذلت ملنی ہوتی ہے، جن لوگوں کو عزت ملنی ہوتی ہے، جن لوگوں کو غربت سے فراوانی عطا ہونی ہوتی ہے، جن لوگوں نے فراوانی سے غربت میں جانا ہوتا ہے، سب کے پورے سال کے سلسلے اللہ تعالیٰ لکھ کر فرشتوں کو پکڑا دیتا ہے۔ یفرقو من کل امر حکیم کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر کو جو ہے وہ جاری کرنا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ہر چیز موجود ہے، صرف اللہ نے اس رات کو کیوں چنا؟ سارے فرشتے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے جبرائیل امین کو کیوں چنا کہ ان کو فرشتوں کا سردار بنا دیا؟ سارے مہینے اللہ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو کیوں چنا؟ ساری راتیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شب برات، شب معراج، لیلۃ القدر کا ذکر کیوں کر دیا؟ رات پر پوری صورت ہی تو آڑ دی۔ سارے نبی اللہ کے ہیں، ان میں سے رسول کیوں چن لیے، پھر ان میں سے اولو العزم کیوں چن لیے، پھر ان اولو العزم میں سے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی کیوں چنا؟
اب ہم لوگ تو یہ مثالیں ہمارے لیے تو بہت بڑی ہیں، لیکن جو لوگ ان چیزوں کو نہیں مانتے ان کے لیے میں دنیا کی مثال دینا چاہوں گی کہ آپ کے پاس گھر میں بچوں کی کاپی کے اندر کاغذ ہوتے ہیں، وہ بھی کاغذ ہے، اور ایک کاغذ آپ کی جیب میں ہوتا ہے جس کو آپ ٹیپ لگا کر بھی جوڑ کر رکھتے ہیں کہ یہ میرے کام آئے گا، وجہ دونوں کاغذ ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ اس کاغذ پر سرکاری حکومت کی مہر نہیں ہے، اس لیے وہ کاغذ بچے کی کاپی کا اگر گر بھی جائے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو کرنسی والا نوٹ ہے جس کے اوپر حکومت کا ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے، ایک مہر لگی ہوئی ہے، وہ کیوں اتنی اہمیت والا ہو گیا، اس کو بھی پھینک دیں۔ بے عینی ہی یہی سلسلہ ان راتوں کے ساتھ، ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہوا ہے، کیوں؟ ان کو رب تعالیٰ کی مہر لگ چکی ہے۔ اس لیے اب اہل سنت والجماعت ان ہستیوں کو، ان راتوں کو، ان دنوں کو، ان کتابوں میں سے اس کتاب قرآن مجید کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہر چیز آپ کو بتائیں گے۔ اور خدا را جو لوگوں کو منع کرتے ہیں جس رات میں عبادت نہ کرے روز ہی کریں، تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، اگر ایک سال کے اندر ایک رات بھی امت محمدی رب تعالیٰ کو سجدہ کر لیتی ہے تو اس میں کیا کوئی نقصان ہے؟ یہ بھائی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہر دور کے لیے بنائی ہے، اور بڑے آرام سے یہ کہہ دینا کہ قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں ہے تو بھائی پھر آپ کتاب اتار لیں جس میں یہ ہو، اس کا بیان ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہر دور کے لیے کیوں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ ہر دور میں منکر بھی آئیں گے اور ماننے والے بھی آئیں گے، قرآن سے ثابت کرنے والے بھی آئیں گے اور قرآن سے انکار کرنے والے بھی آئیں گے، کیوں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی کتاب ہے کہ اسی سے آپ گمراہ ہو جائیں گے، اسی سے آپ جو ہے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ آپ قرآن اہل سنت والجماعت سے پڑھیں گے، اہل سنت والجماعت ہو جائیں گے۔ آپ دیوبندی سے قرآن پڑھیں گے، دیوبندی ہو جائیں گے۔ اہل حدیث سے قرآن پڑھیں گے، اہل حدیث ہو جائیں گے۔ اہل تشیع سے پڑھیں گے، اہل تشیع ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ کسی عاشق سے قرآن پڑھیں گے تو پھر آپ عاشق بن جائیں گے، آپ کو ہر آیت میں اللہ کا رسول نظر آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ عشق پر باتیں کرنے کی بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن اس وقت ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ شب براءت، بڑی ہونے کی رات۔ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذرا اوپر نگاہ فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے اپنے چہرہ اقدس کو جب اوپر کیا تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور فرشتے ہر آسمان پر آقا علیہ السلام کی امت کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل امین یہ کیا ہے؟ فرمایا یا حضرت یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے وہ دعائے بخشش مانگے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے وہ بخشش مانگے، اس رات میں قیام کرنے والوں کے لیے وہ بخشش مانگے، اس رات میں وہ توبہ، سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بخشش طلب کریں۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ جو بندہ اپنے ان لمحات کو اللہ کے لیے وقف کر دے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشش کی امید جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھی ان کے لیے آپ دعائیں خیر کرو۔ فرمایا یا حضرت اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا عام بخشش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام جنت البقیع میں تشریف فرما ہے۔ اب اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ سرکار بیٹھے تو مدینے میں ہیں، ان کو کیسے معلوم کہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ وہ نگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین سے عرش تک دیکھ رہے ہیں، تو کیا وہ اپنی امتیوں کی حرکات کو نہیں دیکھ رہے کہ میری امت کس طرح لوگوں کو عبادت سے منع کر رہی ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر علم ہے، دلیل ہے، تو کوئی بندہ آپ کی بات سے انکار نہیں کر سکتا، اور جب دلیل ہی غیر واضح ہے تو آپ کیا ثابت کریں گے؟ کیا شاہ فرمایا کہ اس رات میں آقا علیہ السلام نے جنت البقیع میں جا کر یہ ثابت کر دیا، اپنی سنت کو ثبت کر دیا کہ میرے جتنے امتی ہیں ان کو عام دنوں میں تو ٹائم ملے گا نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جن کے لیے آپ زندگی اپنی گزارتے ہیں ان کو ہی بعد میں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی قبر کہاں گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے جنت البقیع میں جا کر یہ ثابت فرما دیا
کہ سب میرے امتی وہاں جا کر دعائے خیر کریں، مرد حضرات تو عورتیں نہیں، وہاں جا کر دعائے خیر کریں۔ اور ہم لوگ قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اکثر لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، جی ہم اپنے فوت شدگان کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو فاتحہ تو گھر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ وہاں پر جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اپنی موت یاد آئے، آپ کو اپنی موت یاد آئے کہ میں نے ایک وقت یہاں بھی آنا ہے، ایک گھر میرا یہاں بھی ہے، ایک چارپائی کا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت البقیع، اب اسی بات پر آپ آ جائیں، جنت البقیع کے پاس آ جائیں۔ دنیا کا کوئی قبرستان ایسا نہیں جس سے بندہ ڈرتا نہ ہو۔ یہ واحد قبرستان ہے دنیا کا جہاں آپ اتنی ٹکٹ لگا کر وہاں جا کر قبرستان دیکھتے ہیں۔ اتنا وہ بابرکت ہے، اتنا وہ پرکشش ہے کہ وہ آپ کو آپ کے گھر سے کھینچتا ہے اور آپ ود فیملی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی ہے، وہ نبی کے شہر میں آباد ہے۔ یہ واحد قبرستان ہے جو سنسان نہیں، غیر آباد نہیں، بلکہ آباد ہے اور آبادی کے اندر موجود ہے، اور لوگ وہاں جا کر اس کو دیکھتے ہیں۔ ان کے قبرستان بھی ہمارے قبرستان جیسے نہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا، آپ سرکار نے وہاں جا کر دعائے خیر کی اور فرمایا میرے امتیوں، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کی نظر کرتا ہے، 70 بار نظر کرتا ہے اس رات میں، اور اس رات میں نظر جس پر ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ تمام سال اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اس رات میں ہر فیصلہ ہوتا ہے، تمہارے رزق کا فیصلہ، شادی کا فیصلہ، مکان کا فیصلہ، مال کا فیصلہ، تم کہاں پر سچی توبہ کر جاؤ گے اس کا فیصلہ۔ ہاں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی، وہ لوگ ہیں جن کے نام لکھ کر فرشتوں کو پکڑا دیے جاتے ہیں کہ ان کے لیے بخشش نہیں۔ ان میں سر فہرست جادوگر ہے جو لوگوں پر جادو کرواتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر پاکستان میں اور ہندوستان میں یہ بڑی بیماری ہے کہ جب کچھ نہ سمجھ آئے تب جادو کروانے لگ جاتے ہیں، اور جب کسی کا کوئی مقام و مرتبہ سمجھ نہ آئے اس کو آرام سے آپ جادوگر کہہ کے چھوڑ دیں۔ آسان حال تو یہی ہے کہ اس بندے کی آپ نے بات جو جب نہیں ماننی تو اس بندے کو فارغ کر دیں، یہی کہہ دیں جی جادوگر ہیں جی آپ۔ اور جس کو جو مقام و مرتبہ بندہ رکھتا ہے، جو ہے صاحب علم ہے، اہل علم میں سے ہے، اس کو اگر یہ کسی نے کہہ دیا تو وہ کہے کہ الحمدللہ جی ٹھیک ہے، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا۔ تو فرمایا اس رات میں جادوگر کی بخشش نہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی باقی اور کس کس کی بخشش نہیں، اس کا بیان ہم کل کے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین۔